بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عليه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص لے لوگوں کے اموال کو اس حال میں کہ اس کا ارادہ ادا کرنے کا ہو، ارادہ رکھتا ہو اس کے ادا کرنے کا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف سے ادا فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص کسی کا مال لے یرید و اتلافہ، اس حال میں کہ اس کا ارادہ اسے ضائع کرنے کا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف سے پھر ضائع کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کسی سے قرض لیتا ہے پیسوں کی شکل میں یا کسی چیز کی شکل میں یا کسی بھی طریقے سے کسی دوسرے کی چیز اس کے پاس امانتاً آ جاتی ہے یا رہن کے طور پر آ جاتی ہے یا کسی بھی طریقے سے آ جاتی ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے یرید اداءہا، کہ مجھے جیسے ہی موقع ملا، جیسے ہی میرے پاس پیسے آ گئے تو میں اس کی رقم لوٹا دوں گا، بالخصوص قرض کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب اس کے ادا کرنے کا ارادہ ہو تو اد اللہ عنہ، تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ادائیگی میں اس کی مدد فرماتے ہیں، ادائیگی کے اسباب اس کو مہیا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر بالفرض وہ ادا نہ کر سکے اور مر جائے تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہے، جس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرض اسے بھی معاف نہیں ہوتا۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جس کو اس نے قرض دینا تھا، یعنی جس سے لیا ہوا تھا، جس کو پیسے لوٹانے تھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو خوش فرما دیں گے، اس کو راضی کر دیں گے۔ گویا قیامت کے دن بھی ادائیگی میں مدد ہوگی، دنیا میں بھی ہوگی۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا لیتے وقت مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ نہیں دوں گا، یرید اتلافہ، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ادا نہ کرنا پڑے، چاروں نہ چار مجبوری میں سامنے والے کو ذلیل کر کے، تنگ کر کے، پریشان کر کے پھر اس کو ادا کرتے ہیں۔ تو جس کا ادائیگی کا ارادہ ہی نہ ہو اتلفہ اللہ علیہ، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اسے ضائع کر دیتے ہیں، یعنی ادائیگی میں اس کی مدد نہیں کرتے۔ ظاہر ہے جب اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو پھر ادا بھی نہیں ہوگا، اور دنیا میں ادا نہیں ہوگا تو آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا وبال بن کر اس کے سامنے آئے گا۔ اور اس میں ضروری نہیں کہ بڑی رقم ہو، کسی سے اگر 10 20 50 روپے لیے وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ دنیا کے 10 روپے قیامت کے دن 10,000 10 لاکھ کے برابر ہوں گے، اتنی بڑی مصیبت نظر آئے گی۔ تو اس لیے تھوڑا پیسہ سمجھ کر بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ تھوڑے سے تو ہیں، اگر نہیں دیے تو کچھ کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ باقی ترکیب کے حوالے سے من شرط کے لیے ہے، یہاں پر اخذ فعل ہوا ضمیر ذوالحال، یرید اداءہا، یرید فعل و فاعل، اداءہا مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، حال ذوالحال مل کر اخذ کے لیے فاعل، اموال الناس یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اخذ کے لیے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اد اللہ عنہ یہ اس کی جزا ہے۔
شر جزا مل کر معطوف علیہ، وہ عاطفہ آگے پھر بعینہ دوسرے جملے کی وہی ترکیب ہے جو پہلے جملے کی ہے. من آخذ یعنی من شرطیہ، آخذ فعل، ہوا ضمیر ذوالحال، یرید اطلافہ پورا جملہ یہ ہے. حال ذوالحال مل کر فاعل، فعل فاعل مل کر شرط، اطلفہ اللہ علیہ یہ اس کی جزا ہے. شرط جزا مل کر معطوف علیہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو کر یعنی جملہ معطوفہ ہو گیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه أو كما قال رواه أحمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کا ایک روزہ بھی، ایک دن بھی افطار کر لیا بغیر کسی رخصت کے، بغیر کسی مرض کے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے کہ روزہ چھوڑ دے، اور نہ ہی کوئی شریعت نے رخصت دی ہے یعنی سفر پر بھی نہیں ہے، تو فرمایا کہ اگر پوری زندگی روزے رکھتا رہے تو بھی اس کی طرف سے ادا نہیں ہوں گے. لفظی ترجمہ ہے لم یقضی عنہ، اس کی طرف سے پورا نہیں ہوگا، ادا نہیں ہوگا، صوم الدہر کلہ پورا زمانے کے روزے، ساری زندگی کے روزے، وَإِنْ صَامَهُ اگرچہ پابندی سے رکھتا رہے. یقیناً یہ بہت بڑی وعید ہے روزہ کھانے والوں کے لیے، روزہ چھوڑنے والوں کے لیے، بالخصوص بغیر کسی عذر شرعیہ کے، کہ تکلیف بھی نہیں اور سفر بھی نہیں. تو اس سے روزے کی اہمیت بہرحال بیان کی گئی ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. باقی ترکیب کے حوالے سے من شرطیہ ہے، افطارا فعل بفاعل، یوم موصوف، من رمضان جار مجرور مل کر ثابت سے متعلق ہو جائیں گے. ثابت اس میں فاعل آپ جانتے ہیں، وہ ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر مفعول فی. من حرف جار غیر رخصت مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ و عاطفہ، لا زائدہ مرض معطوف علیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر فعل سے متعلق ہو جائیں گے. فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط. لم یقضی فعل، عنہ جار مجرور مل کر فعل سے متعلق ہو جائیں گے. صوم الدہر مضاف مضاف الیہ مل کر موقت، کلہ مضاف مضاف الیہ مل کر موقت کی تاکید، موقت تاکید مل کر فاعل. فعل فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا. جی وہ حالیہ، ان شرطیہ، سامہ فعل ہوا ضمیر فاعل،
ہو ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط. شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر جو شروع میں ہم نے شرط بنائی تھی من افطر یوما من رمضان، اس کے لیے جزا. شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا. گویا اس جملے کے اندر دو شرط اور دو جزا ہیں. ایک یعنی وَإِن صَامَهُ، یہ شرط مؤخر ہے، اور اس کی جزا لم يقض عنه صوم الدہر كله، یہ جزا مقدم ہے. شرط جزا مل کر دونوں جزا بن رہے ہیں من افطر یوم من رمضان من غیر رخصت ولا مرض کے لیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما او جهز غازیا فله مثل اجره او كما قال، رواہ البیہقی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا یا کسی غازی کو، مجاہد کو جہاد کے لیے سامان مہیا کیا، تو اس کے لیے بھی اجر ہے اس کی مثل. یعنی صرف جہاد کرنے والے کے لیے، روزہ رکھنے والے کے لیے اجر نہیں ہے، جو روزہ افطار کروا رہا ہے یا مجاہد کو تیار کر رہا ہے اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ اس کے لیے ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن يطع الامیر فقد اطاعنی ومن يعص الامیر فقد عصانی او كما قال، رواہ البخاری و مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی تو اس نے گویا میری نافرمانی کی. اس حدیث مبارکہ کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے پیغمبر بن کے تشریف لائے ہیں، تو آنے والے زمانے میں فتنوں سے بھی ہمیں آگاہ کیا کہ ممکن ہے آنے والے وقت میں کوئی یہ کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، نبی کی بات کو نہیں مانتا، تو جو اللہ کی مانے میری نہ مانے وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی بھی نہیں مانی. اور حضور کے بعد چونکہ خلفاء ہیں، خلفاء کے بعد قیامت تک آنے والے ائمہ کرام ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے امیر کی، اپنے سربراہ کی، خواہ وہ دین پر چلنے کے لیے ہو یا دنیا پر چلنے کے لیے ہو، اس کی اطاعت نہیں کی تو اس نے گویا میری اطاعت نہیں کی، اور جس نے اس کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ من الارض شيئا بغیر حقه خسف به یوم القیامہ الى 7 ارضین او كما قال، رواہ البخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی کا زمین میں سے تھوڑا سا شیئن، تھوڑا سا حصہ لیا، بغیر حق ہی، نہ حق طور پر، یعنی اس کا حق نہیں بنتا تھا، تو قیامت کے دن خسف به یوم القیامہ الى 7 ارضین، تو 7 زمینوں کے برابر قیامت کے دن اسے زمین میں دسا دیا جائے گا. بعض روایات میں اور بھی وعیدیں آتی ہیں
کہ وہ زمین اس کے کندھوں پر ڈال دی جائے گی، اسی طرح زمین میں دھسا دیا جائے گا تو ظاہر ہے زمین اوپر ہوگی۔ کہنا یہ مقصود ہے کہ کسی کا حق مارنا، ناجائز کسی کے مال پر قبضہ کرنا، خواہ اس کا تعلق زمین سے ہو یا سونا چاندی سے ہو یا رقم سے ہو یا کسی بھی قیمتی چیز سے ہو، تو دنیا میں حاصل کرنے کے بعد اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قیامت کے دن پھر اس کا آپ نے بدلہ بھی دینا ہے، اور بدلہ پھر آپ سے دگنا چگنا کر کے، جیسے نیکیوں کا بدلہ دگنا چگنا کر کے زیادہ کر کے ملے گا، تو ایسے ہی پھر گناہوں کا بھی جو بوجھ ہے وہ ہمیں دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ وہاں محسوس ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔